امریکہ نے سر اس کی آبادی 33 کروڑ جی 32 لاکھ اور 87,000 اور 557 اور یہ 2022 کا ڈیٹا جی. اب ان کے پاس جو گاڑیاں 28 کروڑ گاڑیاں ہیں ان کے پاس. 33 کروڑ لوگ ہیں اور 28 کروڑ گاڑیاں ہیں. لہٰذا 1000 میں سے 823 لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں. ٹھیک, امریکہ کے اندر. چائنا میں دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں ہیں لیکن ریشو کے لحاظ سے کم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں جو 41 کروڑ گاڑیاں جو ہے وہ چائنا کے اندر. 41 کروڑ. ٹھیک ہے, لیکن پاپولیشن زیادہ ہے تو ریشو کم ہے اس کا. ٹھیک, لہٰذا اگر ہائیسٹ ریٹ دیکھا جائے نا گاڑیوں کا تو وہ بیسیکلی امریکہ کے اندر ہے. یعنی 33 کروڑ لوگ اور 28 کروڑ گاڑیاں. ٹھیک, یعنی کہ آپ سمجھے کہ 3 کروڑ تقریباً 5 کروڑ گاڑیاں کم ہے. 5 کروڑ گاڑیاں اور ایڈ کرتے ہیں تو جتنی آبادی اتنی گاڑیاں. اور چائنا جو ہے 1 ارب 42 کروڑ ہے جی. یہ آپ کو مل جائیں گی ساری سلائڈس, آپ کو گروپ کے اندر آئیں گے. اور 1 ارب 42 کروڑ آبادی ہے ان کی اور 41 کروڑ 41.5 کروڑ گاڑیاں ہیں ان کے پاس, چائنا کے پاس. لیکن اگر ہم ریشو نکالیں تو 1000 میں سے 291 لوگوں کے پاس گاڑیاں. ٹھیک ہے جی. سنگاپور پاپولیشن 57 لاکھ ہے اور جو گاڑیاں ہیں وہ 9,96,000 یعنی آلموسٹ 10 لاکھ. یہ آبادی کے ریشو کے لحاظ سے ان کے پاس گاڑیاں بہت کم ہیں. اب آپ نے لکھنا ہے کہ سنگاپور کے پاس گاڑیاں کم کیوں ہیں جبکہ پر کیپٹا انکم ان کی بہت زیادہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اتنا امیر ترین ملک ہونے کے باوجود گاڑیاں کم کیوں ہیں. اور اس کے بعد ہانگ کانگ ہے, پاپولیشن اس کی 74 لاکھ ہے اور جو گاڑیاں ہیں ان کی 9,25,000 اور یہ بھی اس لحاظ سے 1000 میں سے 124 گاڑیاں ان کے پاس ہیں اور اس لحاظ سے گاڑیاں کم ہیں جبکہ اکانومی بڑی زبردست ہے ان کی. اکانومی ان کی بڑی زبردست ہے. ٹھیک ہے. کیوبا جو ہے, اب پاکستان آ جاتا ہے جی. پاکستان 24 کروڑ کی آبادی ہے, 24 کروڑ 75 لاکھ اور 4,496 لوگ 2022 میں, اور جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں وہ 3 کروڑ ہے. لہٰذا اس لحاظ سے گاڑیاں بہت کم ہیں. 21 کروڑ لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں پاکستان میں. ٹھیک, 3 کروڑ لوگوں کے پاس صرف گاڑیاں, 3 کروڑ گاڑیاں ٹوٹل ہیں جو سڑک کے اوپر چل رہی ہیں. 1000 میں سے 121 لوگوں کے پاس گاڑیاں. کیوبا جو ہے 2016 کا ڈیٹا ہے, اس سے آگے ڈیٹا ملا نہیں ہے. کیوبا کیونکہ بند ملک ہے, اپنا ڈیٹا شیئر ہی نہیں کسی کے ساتھ کر رہا. 1 کروڑ 12 لاکھ آبادی ان کے اور 6,33,369 کتنا ہوتا ہے, کتنا جی, زور سے بولو ہے, 69. تو 1000 میں سے 56 لوگوں کے پاس گاڑی ہے جن کے پاس. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے گا انڈونیشیا ہے, پاپولیشن جو ہے نا 28 کروڑ ہے, پاپولیشن بہت زیادہ ہے, گاڑیاں بہت کم ہیں. اور وہاں پہ تقریباً جو ہے کتنے جی 6,53,000 نہیں 6 کروڑ 53,000 7,000 گاڑیاں. تو ان کے پاس 1000 میں سے 23 بندوں کے پاس گاڑیاں. آبادی ان کی 28 کروڑ ہے. 65 لاکھ 37,000 65,37,000 گاڑیاں ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. یعنی 1 کروڑ بھی نہیں, یعنی کروڑ ہے نہیں, کروڑ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا کروڑ, 65 لاکھ یعنی 1000 میں سے 23 لوگوں کے پاس گاڑیاں. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو نارتھ کوریا ہے, سب سے دنیا میں سب سے کم گاڑیاں نارتھ کوریا کے پاس ہے, اور میں سے 1000 میں سے 1 بندے کے پاس گاڑی ہے جی. 1000 میں سے سب سے کم جو گاڑیاں ہیں وہ ہے 2 کروڑ 64 لاکھ آبادی ہے ان کی اور صرف 30,000 گاڑیاں ان کے پاس. سب سے کم گاڑیاں جو ہے وہ ہے ساؤتھ نارتھ کوریا کے پاس. ٹھیک ہے جی. لیکن جناب وہ جو سوال ہم نے چھوڑے ہیں نا پیچھے, اس پہ دوبارہ واپس آئیں گے. اب ہم آئیں گے اسلام آباد. اسلام آباد جو ہے وہ کیپٹل ہے پاکستان کا. پاکستان میں سب سے زیادہ گاڑیاں اسلام آباد کے پاس. اسلام آباد کی آبادی 12,66,000, گاڑیاں 11 لاکھ ہیں, 11,86,000. صرف 1 لاکھ بندہ ہے جس کے پاس, بلکہ لاکھ سے بھی کم ہے جس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. جتنی آبادی ہے اتنی ہی گاڑیاں, جتنی آبادی ہے اتنی ہی گاڑیاں. سب سے زیادہ اسلام آباد کے اندر, پاکستان میں سب سے زیادہ گاڑیاں اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کیوں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد جب بننا لگا تھا تو اس کا جو آرکیٹیکچر ہے, اس کا جو ڈیزائن ہے, وہ کیا تھا ایک گریک ٹاؤن پلانر نے. اس کا تعلق تھا گریس کے ساتھ, وہ تھا یونانی. ٹھیک. اسلام آباد کا جو اسٹرکچر ہے, جو اس کی ڈیزائننگ ہے, وہ ایک گریک فرم نے, ایک یونانی کمپنی نے کی تھی, اور اس کی جو فنڈنگ تھی وہ فورڈ کمپنی نے کی تھی.
جو گاڑیاں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے امریکہ کے اندر، فورڈ کمپنی. فورڈ کمپنی جو ہے نا، ایک وقت تھا دنیا میں سب سے گاڑیاں بناتی تھی، سب سے لیٹسٹ گاڑیاں بناتی تھی. آج بھی امریکہ کے اندر بڑی کمپنیز میں سے فورڈ کمپنی. ٹھیک ہے نہیں. جب پاکستان نے سوچا کہ ہم نے کیپٹل بدلنا ہے، فورڈ کمپنی نے آفر کی جنرل ایوب خان کو کہ آپ یہ کریں کہ آپ ہم سے پیسے لیں، ہم آپ کو ڈیزائن کر دیتے ہیں آپ کا کیپٹل. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، ہمارا کیا جاتا ہے. جب ہمیں پیسے مل رہے ہیں اور ایک بڑی فرم دے رہی ہے، اور بڑی فرم دے کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا کیپٹل ہم ڈیزائن کروا دیتے ہیں، تو ہمیں کیا اعتراض؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. آپ کو بھی اگر کہا جائے کہ آپ کے گھر کا ڈیزائن میں خود کر دیتا ہوں، بلکہ اس میں پیسے بھی ڈال دیتا ہوں، اور آرکیٹیکچرس وغیرہ سارا میری طرف سے، کچھ فرنیچر بھی میری طرف سے، اور آپ کے پیسے کم لگیں گے. اگر آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ کرنا ہے تو آپ کے صرف 2-3-4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، باقی سارے میں دے رہا ہوں. تو آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ نہیں اعتراض ہوگا نا. ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اور پھر انہوں نے بیسٹ ایک ٹاؤن پلاننگ کمپنی جس کا تعلق گریس کے ساتھ تھا اس کو ہائر کیا. تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے یار، ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ ہم ان کو کہہ سکتے تھے، نہ ان کو بلا سکتے تھے، نہ ہمارے پاس فنڈ ہے، غریب ملک ہے، ابھی ٹیک آف کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. تو اچھی بات ہے، فورڈ کمپنی نے، بڑی کمپنی ہے. اور پھر ساتھ ہی وہ اسے ایک بڑی فرم ہائر کر لی اور اسے ہمارے حوالے کر دیا کہ آپ اسلام آباد بنائیں. اوکے. فورڈ کمپنی نے کیا کیا؟ فورڈ کمپنی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم سب کچھ کریں گے، سب کچھ بنا کے دیں گے آپ کو، لیکن اسلام آباد کے اندر گاڑیاں صرف ہماری چلیں گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، ہم نے کون سا پلے سے گاڑیاں لینی، جو افورڈ کر سکے گا لے لے گا، جو افورڈ نہیں کرے گا نہ لے گا، ہمارا کیا جاتا ہے. تو سر اسلام آباد کو انہوں نے کس طرح ڈیزائن کیا؟ انہوں نے اس کو ورٹیکل کے بجائے ہاریزنٹل ڈیزائن کیا. دیکھیں 2 ڈیزائننگ ہوتی، جو یو ای ہے، دبئی ہے، وہ ورٹیکل ہے. وہ ورٹیکل اس طرح ہے کہ جب آپ یو ای کے اندر جاتے ہیں، زمین کم ہے، تو انہوں نے ہائی رائز بلڈنگ بنائی ہوئی. تو ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر ہزار اپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو امریکہ ہے وہ ہاریزنٹل ہے، اس طرح پھیلا ہوا ہے. یا لاہور ہے، وہ اس طرح پھیلا ہوا ہے. وہ ہائی رائز بلڈنگ آپ کو لاہور میں نظر نہیں آتی. لاہور اگر دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ساری سائڈ کی جو آبادی ہے کھا گیا، یہ قصور تک چلا گیا، تو شیخ پورہ تک چلا گیا، کیونکہ یہ جو ہے ہاریزنٹل ہے، اس طرح پھیل رہا ہے. اور یہ جو اسلام آباد جو دبئی ہے وہ ورٹیکل ہے، اس طرح اوپر جا رہا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو اسلام آباد کو ڈیزائن کیا، انہوں نے اس کو ہاریزنٹل کیا اس طرح. ٹھیک ہے، اس کو بلاکس میں بنایا. تو ہمارا اسلام آباد کا ہر سیکٹر جو ایک بلاک ہے، اور اس بلاک میں جانے کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے. بغیر گاڑی کے آپ ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں نہیں جا سکتے. آپ نے F6 سے F7 جانا ہے، آپ کو گاڑی چاہیے. F7 سے آپ نے F8 آنا ہے، آپ کو گاڑی چاہیے. F8 سے آپ نے F9 آنا ہے، F10 آنا ہے، آپ کو گاڑی چاہیے. سمپل سی بات. تو انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا کہ جتنے اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ گاڑی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. اور شروع میں یہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں رکھا گیا تھا، نہ پلان کیا گیا تھا، نہ بنایا گیا تھا. اسی لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اسلام آباد میں اب بننی شروع ہوئی ہے. جا کے میٹرو جب لاہور میں بن گئی، راولپنڈی میں بن گئی، تو اس کو اسلام آباد تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر لیا. اسی لیے اسلام آباد کے اندر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، کیونکہ اسے ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا تھا کہ لوگوں نے گاڑیاں استعمال کرنی. موٹر سائیکل اور گاڑی کے بغیر آپ اسلام آباد کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے. اس کو ڈیزائن ہی اس طرح کی. ٹھیک. لہٰذا پہلی چیز جو ہے وہ جو گاڑیوں کی کھپت زیادہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ جتنے بھی ملک ہیں وہ ہاریزنٹل ہیں، ورٹیکل نہیں ہیں. جہاں پہ ہاریزنٹل ہوگا، اس طرح ہوگا، ملک پھیلا ہوگا، آپ کو گاڑی چاہیے ہوگی. امریکہ جو ہے وہ ہاریزنٹل ہے اس طرح، اس کے بغیر آپ امریکہ کے اندر نہیں سروائیو کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک نیڈ کریٹ کرنی ہے، ایک ضرورت کریٹ کرنی ہے چیز کو بیچنے کے لیے. جب تک ضرورت کریٹ نہیں ہوگی چیز نہیں بکے گی. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جو آٹو موبائل کمپنیز ہیں، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ضرورت پیدا کی، نیڈ پیدا کی. مثلا ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے والوو. آپ نے والوو کا سنا ہوگا، سویڈن کمپنی ہے، سویڈش کمپنی. یہ پہلے ایک کنسورشیم بنا. اس کنسورشیم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایکسٹرا لگژری گاڑی بناتے ہیں جو بڑی لگژری ہوگی، اور انہوں نے رکھا اس کا نام والوو. والوو رکھنے کے بعد انہوں نے ایک چیز سوچی. انہوں نے کہا کہ یار ہم ایکسٹرا لگژری گاڑی تو بنا لیں گے، لیکن سڑکیں تو ہماری بڑی گندی ہیں.
تو اس گندی سڑکوں کے اوپر کوئی لگژری گاڑی کیسے چلے گی؟ چلے گی بھی نہیں. دوسرا بندہ خریدے گا بھی نہیں. اس سے پتا ہے کہ میں نے 5 کروڑ روپے کی گاڑی خرید لی ہے, جو سڑک ہے وہ تو ٹویوں والی ہے, وہ تو کھڈوں والی ہے, اس کے اوپر تو نہیں چل سکے, تو خریدے گا ہی نہیں. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے بینکوں سے پیسے لے کے سب سے پہلے انہوں نے اپنے کیپٹل کی سڑکیں تبدیل کی, اور گورنمنٹ کو خود آفر کی کہ ہم سڑک بنا کے دیتے ہیں. گورنمنٹ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے. انہوں نے کہا جی بنا دیتے ہیں, آپ کو کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دو, سڑکیں بنا دی. اب جب سڑکیں سموتھ ہو گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کی گاڑیاں بکیں. لوگوں نے کہا اتنی اچھی سڑک ہے, اس کے اوپر اب ہم سوزوکی چلاتے ہوئے اچھے لگیں, پیسے بھی ہیں ہمارے پاس, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اچھی گاڑی خرید لیں. تو لوگوں نے اچھی گاڑیاں خریدنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے ایک نیڈ کریٹ کرنا ہے. جب آپ ایک نیڈ کریٹ کر لیں گے تو چیزیں بکنی شروع ہو جائیں گی, رزلٹ آ جائے.